والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن مقدس کی نسبت پر جمع فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ دیکھیے 12 بج چکے ہیں اور ایسے بھی عامتاً ہم لوگ بولتے ہیں کہ جس کے 12 بج گئے اس کا سب کچھ بج گیا، تو 12 بج چکے ہیں۔ مگر ایک بہت اہم اور ضروری جو بات میرے ذمہ ہے اسے مجھے یہاں بیان کے بغیر چلے جانا نامناسب ہوگا۔ گاؤں کے سبھی حضرات سے، باہر سے آنے والے مہمان سے میری بہت ادباً عرض ہے کہ آپ قریباً 2.5-3 گھنٹے سے بچوں کا پروگرام دیکھ رہے تھے۔ آپ اپنے دل میں جب اپنے ہی بچے ہوتے ہیں اور سامنے آتے ہیں تو آپ اس وقت بہت دل میں فرحت محسوس کرتے ہیں، مگر جو خوشی ان کے استاد کے دل میں تھی شاید اس کا احساس آپ میں سے کسی ایک کو بھی نہیں ہوا ہوگا، کسی ایک کو بھی نہیں ہوگا۔ وہ وہی جانتا ہے جس نے جو درد کبھی سہا ہو۔ آپ یہ محسوس کر رہے تھے کہ الحمدللہ میرا بچہ، میری بیٹی، میرا بچہ، میری بیٹی، بہت خوب، بہت خوب۔ نہیں، یہ چیز نہیں۔ اصل جس آدمی نے محنت کی تھی، جس آدمی نے منچ سجایا تھا، اس آدمی کے دل میں کیا فرحت اور خوشی ہوتی ہے وہ وہی محسوس کرتا ہے، میں اور آپ کبھی محسوس نہیں کرتے۔ آپ اس جلسے سے کیا عکس کریں گے؟ آپ نے اس اسٹیج سے کیا دیکھا؟ آپ نے اس اسٹیج سے کیا لیا؟ اور آپ نے اپنے دل میں کون سی چیز کو جگہ دی؟ اگر یہ سوال میں آپ لوگوں سے کر لوں تو شاید میں کہتا ہوں کہ کسی عالم کے علاوہ سب ہکے بکے رہ جائیں۔ اس اسٹیج پر بچوں کا آنا اور پڑھنا ایک اور چیز ہے، اور اسٹیج پر آ کر اپنی زبان کی صفائی کے ساتھ نظم ہو، حمد ہو، قرات ہو، مکالمے ہو اور کسی مائک پر بجنے والی سریلی آواز میں ہندوستان کے ترانے ہو، اس ترانے کے ہر اشعار کے ساتھ اس حرکت کو پیش کرنا، ذرا تصور کیجئے، اب بہت مشکل ہے۔ ان مشکل چیز کو ان بچوں کے لیے آسان کس نے کیا ہے؟ سوائے اس کے استاد کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے استاد کی محنت ہے، اس کے پیچھے شاید کسی ماں باپ نے محنت نہیں کی ہوگی جو اس کے استاد نے محنت کی۔ لہذا آج کے جلسے کا پورا صحرا ان کے استاد کے نام جاتا ہے۔ ہاں، میں ان لوگوں کا بھی مشکور اور ممنون رہوں گا، مولانا کی طرف سے، گاؤں کے ذمہ داروں کی طرف سے اور کاٹھیاوار اکیڈمی کی طرف سے، کہ جن لوگوں نے ان پروگرام کو سجانے میں بہت سارے مالی تعاون، جانی تعاون، خدمت، جو کچھ بھی دیا، اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے، کیونکہ آپ نے ساری خدمت اور محنت محض قرآن مقدس کی نسبت پر کی تھی۔ اللہ آپ سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ دیکھیے آج کے اصل جلسے کے روح رواں اور جو صدر جلسہ جو تھے ہمارے بھائی حضرت مولانا محمد حنیف صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کا دل یہیں تھا۔ انہوں نے کچھ پروگرام سنا بھی اور انہوں نے چالو پروگرام میں مجھے عرض کیا کہ سبھی آنے والے مہمان کو، اساتذہ کو، ذمہ دار کو میرا سلام عرض کر دے کہ بھئی میں اپنے والد محترم کی بیماری کی وجہ سے نہ پہنچ پایا، آپ مجھے معاف فرمائیں۔ آخر میں تمہارے جلسے میں اپنا جسم لے کر شریک تو نہ ہوا، مگر میری جان، میرا روح اس جلسے میں ہی تھی، اسی لیے انہوں نے بین ہی جلسے کے درمیان مجھے فون کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس کے دل میں جو جگہ ہوتی ہے وہ بیان کیے بغیر رہتے نہیں۔ دوسری چیز، مولانا حنیف صاحب نے مجھے حکم دیا وہیں جب میں بیٹھا ہوا تھا تب، کہ میرا نام لے کر لوگوں سے عرض کرنا
کہ ان بچوں کے پیچھے جو مکتب کے استاد نے محنت کی ہے اسے ضائع مت کرنا، ان بچوں کو کسی ادارے کے حوالے کرنا تاکہ وہ بچے اس ادارے کے ذریعے ترقی یافتہ ہو سکے۔ اب میرے اور آپ کے لیے سب سے قریب اور بہتر اور عظیم اگر کوئی درسگاہ ہے، اگر جہاں مکمل تعلیم حاصل کرنا ہے، دوہرے تک کی عالم بننا ہے، تو ہمارے لیے بہتر سے بہتر وہ دارالعلوم بھاؤنگر اکھواڑا ہے۔ ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو اس ادارے کے حوالے کریں۔ اگر آپ کو اس سے نیچے رہنا ہے، ناظرہ پڑھنا ہے، 10ویں 12ویں تک اسکول کرنا ہے، تو اس کے لیے قریب میں بیلا، بھادرود یہ ادارے بھی ہیں، اور تھوڑا دور اگر ہٹے تو بوٹاد بھی ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو وہاں بھیجیں گے تو اس ادارے سے آپ نے فائدہ اٹھایا، جس ادارے کو آپ رمضان میں آپ کے حلال کمائی میں سے زکوٰۃ للہ صدقات کے ذریعے اس کا تعاون کرتے ہیں، وہ ادارے ہی کل آپ کی اولاد کو لے کر زینت بنیں گے۔ عالم کا شہرہ ان کے سر پر جب باندھا جائے گا، تب آپ کے دل میں، ان کے استادوں کے دل میں جو مسرت اور خوشیاں ہوگی، تو اسی وقت دکھائی دے گی جب ہمارے اولاد کے سر پر عالم کا سراجہ جب باندھا جاتا ہے، تبھی اس کا لطف آتا ہے۔ میں ابھی کتنی یہاں اس کی کہانی بیان کروں، کتنی لمبی داستان اس کو لمبی کرتا چلا جاؤں، مگر اسے کیا معلوم جو جوان ہی نہیں ہوا، اسے جوانی کا احساس کہاں معلوم ہے؟ وہ ایسے ہی ہے۔ لہٰذا آپ اپنے بچوں کو بڑے اداروں کے حوالے کریں، اور ان کے استاد نے بھی آپ سے بڑی اپیل کی ہے کہ بھائی ان بچوں کو ہمارے حوالے کریں، ہم ان کے پیچھے محنت کریں گے۔ دیکھیے دوستو، آپ ہی کے بچوں کے حوالے سے دیکھیے بچوں کا کام ہو چکا، ان کا حق ہے کہ وہ آواز کریں، اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جنت کا ماحول بھی یہی ہوگا کہ جب ہمارے ہاتھ میں اعمال نامہ آ جائے گا، انعام آ جائے گا، ہم بھی خوشی کے مارے جنت کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ اس وقت ہم بھی شور گل مچ جائیں گے، ان کا انعام ان کے ہاتھ میں آیا، ان کی سند ان کے ہاتھ میں آئی، اس سے ناراض نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ ان کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ تھوڑی توجہ دے دیں میری طرف، میں 2-3 منٹ میں جلدی اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ دیکھیے، آپ کے بچے پر ایک استاد نے محنت کی، آپ کے بچے کتنے ترقی کر چکے ہیں۔ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس بچے کو کسی مکتب کے طالب علم کہا جائے، یا کسی بچوں کے گھر کے یا کسی ادارے کے بچے کہے جائیں۔ بہت سارے علماء ہیں، سب نے کچھ نہ کچھ اس پر اپنی جیب میں، اپنی ڈائری میں، اپنے دل میں کچھ نہ کچھ تحریر کیا ہوا۔ کچھ اساتذہ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اپنے پاس پڑھنے والے طلبہ پر ایسی محنت نہیں کر پائے۔ ایک استاد نے محنت کر دکھائی، اس نے بہت سارے علماء کے دل میں ایک داعیہ پیدا کر دیا کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس طرح کچھ اپنے طلبہ کے لیے کچھ ایسے پروگرامات پیش کریں گے۔ معلوم ہوا کہ آپ کے بچوں کے اندر صلاحیت ہے۔ اب ماں باپ اگر تھوڑے بیدار ہو جائے تو اس اسٹیج پر، آج تو ناظرہ قرآن مکمل والے تھے، کل کے دن حافظ قرآن ہوں گے، کسی اور کے دن علماء اپنے سر پر صافہ باندھ کر بیٹھے ہوں گے، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر بھی ملیں گے، انجینئر بھی ملیں گے، پروفیسر بھی ملیں گے، لائر بھی ملیں گے، اور دنیا کی جتنی ڈگریاں ہیں وہ ساری ڈگریاں لے کر آ کر یہاں بیٹھیں گے، مگر کب؟ جب ماں باپ اس کی طرف توجہ دیں۔ ہم سوراشٹر کے لوگوں کی ایک بڑی غلط تہذیب بن چکی ہے کہ ہمارا بچہ اگر 200-500 روپے کماتا ہو گیا، مولانا کیم کرو ہوئے گھر میں تکلیف سے۔ میرے دوستو، غالباً امام محمد رحمت اللہ علیہ یا امام یوسف رحمت اللہ علیہ کسی کا ایک قصہ ہے، میں مختصر عرض کر دوں۔ وہ امام ابو حنیفہ کے درس میں، امام یوسف کا ہے، وہ امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے چلے گئے، چھوٹے تھے، اماں نے بھیجا تھا کام کے لیے، وہاں کھڑے رہ کر سننے لگے، تو ان کو احساس ہوا کہ کچھ چیز ہے۔ وہ 1 دن گئے، 2 دن گئے، مگر وہ کما کر نہیں لا رہے تھے، تو ماں بوڑھی تھی، وہ اٹھ کر گئی اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگی، ارے حضرت آپ نے اس کو کہاں یہاں بٹھا دیا، اگر یہ یہاں بیٹھ گیا تو میں کیا کھاؤں گی؟ تو حضرت نے کیا کہا کہ میں تیرے بیٹے کو
بادشاہ وقت کے دسترخوان نے بادام میں پستہ کا حلوہ کھانا سکھا رہا ہوں۔ اب یہ تو حضرت نے کہہ دیا، انہونی بات تھی، کہیں نکل گئی۔ ایک مدت کے بعد امام یوسف رحمت اللہ علیہ بغداد کے اندر قاضی القضات کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں، اور ہارون رشید نے قاضی القضات کے عہدے پر فائز کر دیا، اور ان کے استقبال میں ان کی شان میں ایک جلسہ منعقد ہوا، اور شاہانہ کرسی لگی ہوئی تھی اسٹیج پر، اور وہاں حضرت کو بٹھایا گیا، اور وہاں ایک میز پر ایک بڑی تشتری میں، بہترین تشتری میں روغن بادام کا اندر پستہ کا حلوہ بنا کر لایا گیا، اور حضرت سے کہا گیا کہ حضرت یہ روغن بادام کا حلوہ ہے، آپ تناول فرمائیں۔ جہاں ہارون رشید کی زبان سے بات نکلنی تھی کہ امام ابو یوسف نے چیخ مار دی۔ ہارون رشید نے فرمایا کہ حضرت کیا ہوگا؟ کہا کہ کئی سالوں پہلے میرے استاد نے میری والدہ کو یہ کہا تھا کہ میں تمہارے بیٹے کو ضائع نہیں کر رہا، بلکہ روغن بادام کا پستے کا حلوہ کھانا سکھا رہا ہوں۔ یہ ہے استاد کی بلیغ نصیحت، یہ ہے استاد کے دل میں اپنے شاگردوں کی محبت اور عظمت۔ تو دیکھیے میرے عزیزوں دوستو، آپ ذرا اپنے آپ کو بیدار کیجئے، ہوشیار کیجئے، خصوصاً میری مائیں اور بہنیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کا شوہر تو صبح 7 بجے 8 بجے کوئی کھیت کی طرف، کوئی دکان کی طرف، کوئی مزدوری کی طرف چلا جائے گا، مگر میری مائیں اور بہنیں، بایزید بستامی بھی کسی ایک عورت کے ہاتھ میں پل کر ایک سب سے عظیم دنیا کا ولی بنے ہوئے ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی بھی کسی عورت کے ہاتھ میں پل کر بڑے ہوئے ہیں، اور صابر کلیری بھی کسی عورت کے ہاتھ میں پل کر بڑے ہوئے ہیں۔ جتنے اولیاء ہیں، جتنے صحابہ ہیں، جتنے نبی ہیں، وہ سارے کے سارے کسی عورت کے ہاتھ میں پل کر بڑے ہوئے، اور وہ اس مقام پر پہنچے جس مقام کو آج دنیا دیکھ پہنچنے تو دور کی بات، وہ بولنا بھی وہ کبھی میسر نہیں کر پاتی کہ حضرت اتنے بلند مقام پر ہے۔ بایزید بستامی بہت چھوٹے تھے، 7-8 سال کی عمر ہوگی، ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور والدہ کے دل میں ایک کیفیت تھی کہ مجھے اپنے بچے کو کچھ بنانا ہے، تو اپنے گاؤں سے قریباً 15-16 کلومیٹر دور کسی ایک مسجد میں اللہ والے تھے، وہ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، وہ بایزید بستامی کو لے کر گئے، اور بایزید بستامی کو استاد کے حوالے کر دیا، اور کہا کہ یہ میرا یتیم بچہ ہے، آپ اسے کچھ بنا کر بھیجیں، یہ کہنا تھا۔ بایزید بستامی بہت رونے لگے، معصوم تھے، ماں کو چھوڑنا تھا، ابا بھائی بہن کوئی نہیں تھے، ایک معصوم سا بچہ اپنا گھر چھوڑ کر ایک دور 16 کلومیٹر ادارے کسی ایک مسجد میں ایک استاد کے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے معصوم لہجے میں استاد سے کہنے لگا، استاد صاحب مجھے میری ماں کی یاد بہت ستا رہی، میں اسے برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے میں گھر چلا جاؤں۔ ادھر استاد نے ذمہ داری لی تھی کہ میں آپ کے بچے کو کچھ بنا کر بھیجوں گا، ماں نے سپرد کیا۔ استاد پریشان حال کہ اب کرے تو کیا کرے۔ استاد نے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک راستہ اختیار کیا کہ بچے تم اگر اتنا سبق یاد کر لو تو میں تمہیں چھٹی دے دوں گا۔ استاد تو ہوشیار تھے، انہوں نے 1 صفحے کی بجائے 10 20 25 صفحے جو بھی انہوں نے دیا وہ سارا سبق دے دیا کہ بچہ کہاں یاد کر پائے گا۔ جہاں بچے کو سبق زیادہ دے دیا، وہ بچہ جو بایزید بستامی تھا وہ ایک کونے میں گیا اور دعا کرنے لگا کہ اللہ میری ماں نے تو مجھے یہ سکھایا ہے کہ سب کچھ جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اے اللہ تو میرا سبق مجھے یاد کرا دے۔ اس معصوم کی دعا پر خدا کو کیسے ترسنا آتا، کیسے ترسنا آتا، جو معصومیت میں جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہو، جس کے دل میں ماں کی محبت کے موزے جذبات سے اٹھ رہے ہو، اور اس معصوم کیا زبان سے نکلی ہوئی دعا خدا رد کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بس دعا مانگنی تھی، بارگاہ الہی میں دعا قبول ہو گئی۔ بایزید بستامی نے سبق یاد کر لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد استاد کے پاس آ کر کہنے لگے، استاد صاحب میں نے تو سبق یاد کر لیا۔ استاد بھی ہکا بکا حیران رہ گئے کہ ارے کیسے ہو سکتا۔ اس بایزید معصوم نے سبق سنانا شروع کیا،
गलती तो दरकिनार पर बायजीद रुके भी नहीं, पूरा का पूरा सबक सुना दिया। अब फंस गए मौलाना वो अल्लाह वाले कि भाई मैं तो समझ रहा था कि सुनाएगा नहीं और न छुट्टी देना पड़ेगी, बस अब सुना दिया। कहा कि ठीक है बच्चे जाओ घर। मेरी माए अब की बात सुने खास करके, अब वो मासूम को छुट्टी दे दी। अब मासूम तो कूदते गाते हुए अपनी मस्ती में जा रहा है। आज मैं अपनी माँ के साथ लिपट कर सोऊंगा, अपनी माँ के बालों के साथ खेलूंगा, अपनी माँ के हाथ रोटी खाऊंगा, माँ के साथ ऐसे ऐसे बातें करूंगा। वो अपने मासूम अंदाज में जज्बात लेते हुए जा रहे हैं। वो मेरे और आपकी तरह किसी कार से किसी सवारी से नहीं, वो मासूम चल कर गया था और घर जाकर दरवाजे को दस्तक देता है। अंदर से आवाज आई कि कौन? ठंडी का मौसम था, रात हो चुकी थी। अंदर से आवाज आई कि कौन? तो कहा कि अम्मा मैं आपका बायजीद हूं। बस ये जुमला कहना था तो अंदर से क्या आवाज आती है मेरी माएं और बहनें सुने और उसे अपने दिल में जगा दे। अंदर से आवाज आई कि ये मेरे वाला बायजीद नहीं हो सकता है, ये मेरे वाला बायजीद नहीं हो सकता है, मेरे वाला बायजीद तो कुछ बन कर आएगा। ये जुमले सुनना था कि बायजीद के दिल पर एक बिजली की कड़क की तरह गुजर गई और बायजीद ने सोचा कि मेरी माँ मुझे कुछ और देखना चाहती है। उसी कदम बायजीद वापस सुबह उस्ताद देखते तो उस्ताद परेशान, बच्चे की आंख लाल फुली फुली नजर आई और उस्ताद ने बड़े मोहब्बत और प्यार से उस बच्चे को अपने करीब बिठाया और कहा कि बेटे क्या मामला है, क्या बात है, हमने तो आपको छुट्टी दे दी, आपकी आंख लाल और फुली फुली क्यों दिखाई दे रही है? बायजीद ने कहा कि उस्ताद साहब घर के दरवाजे पर तो पहुंच चुका था, कुंडी खटखटाई, आवाज दी तो अंदर से माँ ने ये कहा कि मेरे वाला बायजीद नहीं, मेरे वाला बायजीद तो कुछ बन कर आएगा। जरा सुनो, गौर से सुनो, दिल के कानों से सुनो। बायजीद 17 साल तक वहां पड़े रहे, फिर कभी घर नहीं आए। अब 17 साल के बाद बायजीद जब घर आ रहे हैं तो क्या हुआ कि रात में उस्ताद मोहतरम ख्वाब में देख रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुरसलीन उस्ताद से फरमा रहे हैं कि तुम मेरे बायजीद को कब तक अपनी पास बिठाए रखोगे, जाओ इन्हें आजाद कर दो, इन्हें दुनिया में छोड़ दो। ओ तहज्जुद का वक्त था, उस्ताद अपने कमरे से उठकर आकर देख रहा है कि मेरा शागिर्द, मेरा तालिब इल्म तो तहज्जुद में अपने रब के सामने आहोजारी में। उस्ताद इंतजार कर रहा है अदब से कि मेरा शागिर्द कब सलाम फेर दे और उसके सर पर मैं विलायत का ताज पहना दूं। उस उस्ताद इंतजार में है, न के शागिर्द, न के शागिर्द, उस्ताद इंतजार में है कि मैं अपने शागिर्द को विलायत का जामा पहना दूं, विलायत का ताज पहना दूं। बस इंतजार में थे। इत्तेफाक से बायजीद ने सलाम फेरा और एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई है। घूम कर देखा तो उस्ताद थे, बस उस्ताद को देखना था तो अदबन खड़े हो गए। उस्ताद ने अपने सीने के साथ दबाया, उनके सर पर विलायत की पगड़ी रखी और कहा कि बायजीद जाइए, आप अब अपने इलाके में और दीन का काम कीजिए। अब वो बायजीद पहुंचता है अपनी अम्मा के पास, कितने दिनों नहीं, 17 साल के बाद, 10 और 7, 17 साल के बाद। अब बताइए, जो मासूम रोते हुए आया था वो 17 साल के बाद अपनी माँ के पास जा रहा, उसके दिल में अपनी माँ की मोहब्बत के कैसे जज्बात होंगे, कैसे जज्बात होंगे। अब बायजीद पहुंचते हैं, कुंडी खटखटाते हैं, फिर अंदर से वही आवाज, कौन है? कहा कि अम्मा मैं बायजीद हूं। इतना कहना था तो अम्मा ने दरवाजा खोल दिया और अपने लखते जिगर को अपने सीने के साथ लगाया और अपने बेटे से क्या कह रहे हैं, बेटे जरा मुझे 2-5 मिनट का मौका दे दीजिए, मैं मुसल्ला बिछाती हूँ और अपने रब के सामने 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ लेती हूँ। और 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ी और हाथ दुआ के लिए हाथ उठाए और अपने खालिक और मालिक से माँ कह रही है, ए मेरे खालिक और मालिक,
میرے بیٹے کو میں جیسا دیکھنا چاہتی تھی تو نے ویسا بنا دیا، اب تجھے مجھے باقی رکھنا ہے تو باقی رکھ، اگر اپنے پاس بلانا ہے تو بلا لے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ اماں کا انتقال ہو گیا۔ علم ایسے آتا ہے، علم ایسے آتا ہے، اور استاد کے دل میں اپنے شاگردوں کی اے وقت ہوتی ہے، مگر آج لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ کیا ہے۔ نہیں میرے دوستو، ذرا اٹھے، بیدار ہو جائے، میری مائیں بیدار ہو جائیں، اپنی اولادوں کو، اپنے لختے جگروں کو، اپنے معصوموں کو ضائع نہ کرے، بلکہ ان کو دنیا کے لیے، ملک کے لیے، دیش کے لیے، برادری کے لیے، خاندان کے لیے، وطن کے لیے کچھ بنائیے، اور اسے کچھ مقام پر لے جا کر چھوڑیے، تاکہ پیچھے آنے والے تمہاری اولادوں سے فائدہ اٹھائے اور وہ اس راستے اللہ تک پہنچ جائے۔ آپ بھی جنت میں خوشحال ہوں گے، آپ کی نسلیں بھی خوشحال ہوں گی، مگر وہ چیز ہمیں اس وقت میسر ہوگی جب ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ لہٰذا مولانا حنیف صاحب کی درخواست کو میں دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت نے کہا کہ میرا نام لے کر کہنا۔ دیکھیے وہ کتنا 400-500 کلومیٹر دور بیٹھ کر آپ کے بچوں کی فکر اپنے دل میں لیے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ بچے میرے پاس آئے، میری گود میں رہے، مجھ سے علمی صلاحیت حاصل کرے، اور وہ دنیا میں پھیلے، اور محمد رسول اللہ کی باتوں کو، قرآن مقدس کی باتوں کو ایک ایک انسان تک عام کرتا ہوا چلا جائے۔ وہ ان کے دل کی قرآن، ان کے دل کی محبت، ان کے دل کے جذبات ہیں۔ اب میرا اور آپ سب کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو ان بڑے اداروں کے حوالے کریں جہاں آپ کی اولاد عالم بھی بن سکتی ہے، انجینئر بھی بن سکتی ہے، لائر بھی بن سکتی ہے۔ عقل قوا وہ ہمارا صدر ہے، وہاں پہنچ جائیے۔ میڈیکل میں جانا ہے، ڈاکٹری میں جانا ہے، انجینئرنگ میں جانا ہے، لائرنگ میں جانا ہے، پروفیسر بننا ہے، پی ایچ ڈی کرنا ہے، آپ کو کیا بننا ہے، آپ کے اولاد کو کیا بنانا، مگر اس جگہ پہنچنے سے پہلے ہم اپنی اولاد کو اس مقام تک لے جائیں تاکہ حضرت کے یہاں جب ہم پہنچے تو ہماری اولاد کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیں۔ مگر ہم اپنی اولاد کو ایسے پرسنٹیج کے ساتھ لے کر جائیں کہ جن کے پرسنٹیج 45 ہو، 40 ہو، 39 ہو، 50 ہو، اور کہے کہ حضرت کس طرح ہمارے بچے کو داخلہ دے دیجئے۔ اس وقت ان کی زبان سے جو باتیں نکلے گی اس سے ہمیں تکلیف ہوگی، مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اپنی اولاد کو کہاں لے جانا تھا۔ لہٰذا ہر ایک ماں باپ سے میں بہت ادب سے عرض کروں گا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اولاد ہے، ان کو ضائع نہ ہونے دے، ان کو ایک عظیم کام میں لگائیں، اور ان کو دنیا کے لیے، ملک کے لیے ایک ایسا فرد اور ایسا انسان بنائیے۔ آج بھی تاریخ یاد کرتی ہے مولانا ابوالکلام آزاد کو بھی، اور ابوالکلام آزاد کو بھی۔ سمجھنے والے سمجھ لیں، میسائل مین کو بھی، اور ہندوستان کا سب سے پہلا شکشن منتری جو تھا وہ مولانا ابوالکلام آزاد کو بھی آج ملک یاد کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس جو علم تھا اس علم کے لیے آج ہمارا ملک ترس رہا ہے، اس لیے وہ یاد کریں۔ لہٰذا آپ کے بچے بھی راشٹرپتی بن سکتے ہیں، آپ کے بچے بھی پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، آپ کے بچے بھی مکھیہ منتری بن سکتے ہیں، مگر کب کہ ہمارے پاس تعلیمی پاور ہوگا۔ آپ وقت بہت ہو گیا، زبان چل پڑی ہے، اب کچھ ایسی باتیں آپ کی توجہ سے کھل رہی ہے۔ دیکھیے ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان اپنے ملک سے اگر کسی چیز کا نکاس کرے گا، ایکسپورٹ کرے گا، تو سنگ تیل ایکسپورٹ کرے گا کیا، اور کوئی دوسری یہاں ہمارے علاقے میں پیداوار چیزیں، یاد رکھیں اس سے ملک کی ترقی کبھی نہیں ہوگی۔ ہندوستان جس وقت اس ملک سے برینڈ پاور کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے گا اس وقت ہمارا ملک عظیم بن جائے گا، ہمارا ملک سپر پاور کے قریب پہنچ جائے گا، اور اس ملک کے پاس وہ برینڈ پاور اور برینڈ طاقت ہے کہ جو اپنے آپ کو لوہا منوا سکتی ہے۔ آپ ذرا یوروپ ممالک کے اندر ذرا گھومیے نہیں، مگر ان کی ہسٹری کو کھنگالیے، ذرا دیکھیے، پڑھیے، آپ دیکھ لیں گے کہ نہیں ہمارے ملک کے لوگ کسی بڑے عہدوں پر ہے اور آج وہاں ان کو سلامی دی جا رہی۔ وہی ہمارے
گزشتہ جو منسٹر تھے پردھان تھے پنجاب کے ڈاکٹر منموہن سنگھ، امریکہ نے ان کے لیے لال جھاجم تو ہماری آنکھیں دکھانے کے لیے بچھائی تھی، مگر اس وقت اوباما نے اپنا دل بچھا دیا تھا کہ آپ میرے دل پر قدم رکھتے ہوئے آئیے۔ یہ ملک کی طاقت ہے، ہم نے اپنے ملک کو نہیں پہچانا، اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اس لیے ہم پیچھے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو خوب قبول فرمائے، مولانا کی محنت کو اللہ تعالیٰ خوب اپنے دربار عالی میں قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور انہیں مزید ایسی محنت کرنے کی توفیق، قوت اور ہمت عطا فرمائے، اور جیسے آپ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیشہ ان کا اس طرح ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔